بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان محمد انس قادری، آپ دیکھ رہے ہیں دستک سلام۔ 11ویں شریف کے موقع پر اولیاء اکرام سے متعلق یہ ہماری خاص سیریز ہے، جس کا 10واں ایپیسوڈ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ بات ہوگی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت گزاری اور ان کے شمائل و خصائل کے بارے میں۔ معتبر کتابوں میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک حلیے اور شکل اور شمائل کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا جسم نحیف اور قد میانہ تھا، یعنی درمیانی قد رکھنے والے بزرگ تھے، چوڑا سینہ، کشادہ پیشانی اور گندمی رنگ اور پیوستہ ابرو رکھتے تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند تھی، جس سے سننے والے کے دل میں رعب اور جلال اور ہیبت طاری ہو جاتی۔ آپ کے مجلس میں جس طرح آگے والے سنتے اسی طرح پیچھے والے بھی سنتے، یہ آپ کی مبارک آواز کی کرامت تھی۔ کلام کے وقت آپ جب بات کرتے ہر طرف خاموشی چھا جاتی، لوگ کان لگا کر آپ کی بات سنتے۔ نفیس اور صاف ستھرا لباس، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیب تن فرماتے، خوشبو کا استعمال کرتے، سواری کا استعمال کرتے، نگاہ مبارک جس شخص پر پڑ جاتی اس کے مقدر جاگ جاتے، اس کے علاوہ اس کے دل کی دنیا بدل جاتی، چاہے وہ کتنا ہی سخت دل اور اس کا دل گناہوں سے کتنا ہی کالا کیوں نہ ہو گیا ہو۔ اس کے علاوہ آپ نہایت سادہ غذا، کھانے میں بڑا سادہ کھانا استعمال فرماتے۔ آپ کی بارگاہ میں روزانہ 4-5 چپاتیاں مغرب کے وقت پیش کی جاتی، آپ ان کے ٹکڑے کرتے اور ٹکڑے کرنے کے بعد غریبوں میں تقسیم کر دیتے اور چند ٹکڑے صرف اپنے پاس رکھتے اور خود تناول فرماتے۔ اس کے علاوہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے میں گوشت، گھی اور دودھ وغیرہ کا استعمال کافی کم کرتے۔ یہ آپ کی نفس کشی کے لیے تھا، نفس کو ہرانے کے لیے آپ یہ سب کام کرتے۔ بہرحال حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے بارے میں خود حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، ہر اللہ کا ولی کسی نہ کسی پیغمبر کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ میں اپنے جد امجد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہوں، یعنی ہمارے نبی، ہمارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر حضور غوث اعظم چلیں۔ فرماتے ہیں جہاں جہاں میرے جد امجد کے قدموں کے نشانات ہیں، میں نے انہی مقامات پر قدم رکھے ہیں۔ بہرحال آپ کے دیکھنے والے، آپ کے معاصرین، آپ کے زمانے کے بزرگ، آپ کے اخلاق، تواضع، انکساری اعلیٰ مرتبے پہ ہونے کے باوجود آپ غریبوں سے باتیں کرتے، آپ غریبوں کی مدد کرتے، غریبوں کے ساتھ بیٹھتے، مفلسوں کی ضرورتیں پوری کرتے، بڑے منکسر المزاج۔ یہ نہیں کہ اعلیٰ مرتبے والے ہیں تو ان سے ملنا مشکل ہو، اعلیٰ مرتبے والے ہیں تو بڑی بڑی کوٹھریوں میں بیٹھے، نہ، بڑے منکسر المزاج۔ خود ان کے بارے میں ایک بزرگ جنہوں نے بڑی طویل عمر پائی ہے فرماتے ہیں، میری آنکھوں نے شیخ عبد القادر سے بڑھ کر کوئی خوش اخلاق، فراخ حوصلہ، کریم النفس، رقیق القلب، محبت اور تعلق کا پاس رکھنے والا نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے حضور غوث اعظم جیسا اخلاق رکھنے والے، فراخ حوصلہ یعنی بلند حوصلہ رکھنے والے، کریم النفس یعنی عزت دار جان اور طبیعت رکھنے والے، اس کے بعد فرماتے ہیں رقیق القلب، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے والا دل، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باریابی رکھنے والا دل، اور اس کے بعد محبت اور تعلق کا پاس رکھنے والا شخص حضور غوث اعظم سے زیادہ بڑھ کر فرماتے ہیں میں نے اپنے زمانے میں کسی کو نہیں پایا۔ فرماتے ہیں آپ اپنی عظمت اور علو مرتبت یعنی اعلیٰ مرتبت اور وسعت علم کے باوجود، بہت زیادہ علم آپ کے پاس تھا، بڑے مرتبے پہ فائز تھے، اس کے باوجود آپ چھوٹوں کی رعایت فرماتے، بڑوں کی عزت کرتے، سلام میں پہل فرماتے، کمزوروں کے پاس اٹھتے بیٹھتے، غریبوں کے ساتھ تواضع و انکساری سے پیش آتے۔ حالانکہ آپ کسی سربرآوردہ شخص یا رئیس کے لیے ادباً کھڑے نہ ہوتے اور نہ کسی وزیر یا حاکم کے دروازے پر جاتے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جہاں غریبوں سے اچھا برتاؤ کرتے، وہیں غریب بڑے لوگوں سے، دولت مند لوگوں سے، شاہی نذرانوں سے پرہیز بھی کرتے۔ حضور غوث اعظم کی عبادت و ریاضت کی بات کریں تو آپ شب بیداری کرنے والے بزرگ ہیں،
نفس کشی آپ کا شیوا تھا، آپ ہمیشہ روزہ رکھتے۔ خود فرماتے ہیں حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ، میں 25 سال تک ترک دنیا کی خاطر عراق کے جنگلوں اور ویرانوں میں مارا مارا پھرتا رہا۔ حالت یہ تھی کہ نہ کوئی شخص مجھے پہچانتا تھا اور نہ میں کسی سے آشنا تھا۔ غیب سے لوگ اور جنات میرے پاس آتے اور میں ان کو طریقت کی تعلیم دیتا تھا۔ بہرحال فرماتے ہیں 40 سال تک فجر کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھتا رہا۔ 15 سال تک نماز عشاء ادا کرنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا۔ اس طرح کی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر اور ایک ہاتھ سے دیوار کی کھونٹی پکڑ کر قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کرتا اور صبح ہونے تک ختم کر دیتا، قرآن مجید مکمل تلاوت کر لیتا۔ 30 سے لے کر 40 دن گزر جاتے کہ خورد و نوش، راحت و خواب سے محروم رہتا، یعنی کھانے پینے سونے اور آرام کر 30 سے 40 دن تک آرام کا موقع نصیب نہ ہوتا، کھانے پینے کی اشیاء نصیب نہ ہوتی، کھانے پینے سے بیزار رہتے۔ بہرحال نصیب کیا نہ ہوتی، یہ بزرگان دین اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنی نفس اور خواہشات کو مارنے کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں تصرف عطا کیا ہے، اختیار عطا کیا ہے، لیکن وہ اپنی مرضی سے ان چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ بہرحال فرماتے ہیں 11 سال تک برج بغداد میں، جس کو میرے طویل قیام کی وجہ سے برج عجمی کہتے ہیں، یاد حق میں مشغول رہتا۔ 11 سال تک آپ نے ایک برج پر، جسے برج عجمی کہا جاتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا طریقہ عبادت، یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اور ہمیں اس بات کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ مسلمانوں کو ایک بار پھر اپنے رب سے، اس کے رسول سے، دین کے احکامات سے اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ امت کا کھویا ہوا وقار ہمیں دوبارہ حاصل ہو سکے۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ سیریز آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کل انشاءاللہ تعالی اس سیریز کا آخری ویڈیو ہم آپ تک پہنچائیں گے، جس میں ہم حضور غوث اعظم کے چند اور فضائل اور خصائل بیان کریں گے، اور حضور غوث اعظم کا وصال کب ہوا اور ان کی مزار مبارک کہاں ہے، اس کا ذکر کریں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ محمد انس قادری، دستک سلام، گورکھپور۔